والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے شکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کا رحم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا اور پھر ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکرگزار ہوں جناب مسلم صاحب کا، نہیں ہوگا جناب اختر الایمان صاحب کا، جناب مولانا غیاث الدین صاحب کا، جناب قاضی ارشد صاحب کا، جناب قاری مشکور صاحب کا، جناب اظہار آصفی صاحب کا، جناب مفتی جاوید صاحب کا، جناب زاہد الرحمان صاحب کا، مدرسہ انجمن اسلامیہ کے تمام منتظمین اور آپ تمام حضرات کا جو اس محبت سے یہاں تشریف لائے ہیں. بارک اللہ فیکم جمیعا. دراصل وقت 10 منٹ زیادہ ہو چکا ہے، 10 سے 10 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں کی یہاں گرمی بھی زیادہ ہے اور پریشانی بھی ہو رہی ہے لوگوں کو سننے میں. اس لیے انشاءاللہ میں اپنی بات کو مختصر کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو میں بہت معافی چاہتا ہوں آج جو پروگرام ملتوی ہوئے ہیں ان کے لیے. دراصل پچھلے کئی ہفتے سے لگاتار روڈ پر ہوں اور کئی دنوں سے نیند بہت کم رہی ہے. اس لیے جب ناگپور سے آج آ رہا تھا وہاں فجر کے وقت کل رات دیر تک جلسہ چلا اور فجر کے وقت نکلنا پڑا اور پھر وہاں سے یہاں تک آتے آتے حالت جو ہے وہ جواب دے گئی تو تھوڑا آرام کرنا ضروری ہو گیا. لیکن پھر بھی میں معافی چاہتا ہوں، کوشش کروں گا انشاءاللہ جہاں جہاں نہیں جا سکا وہاں وہاں جاؤں انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی محبت سے بلاتے ہیں اور ابھی تک کئی وقت آپ کے آ چکے ہیں جامعہ رحمانی وقت کے لیے اور میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ جتنے دنوں کا وقت مجھے یہاں دینا چاہیے وہ عمارت شرعیہ کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میں نہیں دے پایا ہوں ابھی تک. لیکن ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ 2 دن 3 دن کر کے وقت دیا جائے اس طرح جس طرح والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے باذن اللہ تعالی. اب اصل بات جس کی بات ہو رہی ہے، پچھلے کئی مہینوں سے میں بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، حیدرآباد، مہاراشٹر کے مختلف، کیرلا کے مختلف علاقے میں گیا اور وہاں مسلمانوں کے حالات کو دیکھنے کا موقع ملا اس رول کے نقطۂ نظر سے. ہر جگہ جیسا کہ ہونا بھی چاہیے، ہر جگہ ایمان کی ایک جنگ ہے جو ہر انسان کے دل میں چل رہی ہے. ہم لوگ آج ایک حال میں ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان سے مومن ہونے کے سفر کو جلد سے جلد مکمل کریں. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بیچ میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں. دیکھیے ایک وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا مذاق اڑایا گیا اور قرآن نے اس بات کو نوٹ کیا کہ کفار مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. قرآن نے اس کو نوٹ کیا اور آج ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. دونوں مذاق اڑانے میں کچھ فرق ہے. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو جتنی باتیں ابھی کہی گئی ہیں ہماری پستی کی اس کو دور کرنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے اللہ ایک ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور ہم نے جواب دیا بھلا یا رب آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ امانت اٹھاؤ گے؟ اور ہم نے کہا جی اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ہم اس دنیا میں بھیجے گئے اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، فائدہ مند ہونے کے لیے، اور اس فائدہ مندی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نظام کے ذریعے ثابت کر کے دکھا دیا، بنا کر کے دکھا دیا، عدل اور انصاف قائم کر کے دکھا دیا، عصبیت ختم کر کے دکھا دیا، یہاں تک کہ قتل کا جو بدلہ تھا وہ بھی ختم کر کے دکھا دیا، سفید کو کالے کو اور کالے کو سفید اور جو فوقیت تھی اس کو ختم کر کے دکھا دیا، اور صحابہ کرام نے کر دیا، جھوٹ ختم کر دیا۔ جب ماں سے شادی ہو رہی تھی تب ماں کے وقار کو بحال کیا، تقدس دیا، عورتوں کو ان کا مقام دیا ایسا کہ ہماری اماں سیدہ عائشہ 7 فقہا میں ایک فقیہ ہوئی، مجتہد ہوئی۔ تو مذاق کیوں اڑایا جا رہا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا ڈائنامک پیغام دے رہے تھے جس کا جواب کفار کے پاس نہیں تھا، ایک ایسا عظیم الشان پیغام تھا، اور صرف پیغام نہیں تھا، عمل تھا۔ قرآن شریف نے کہا تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے مل کر کے جو کہا وہ کیا، جو کہا وہ کیا، عمل عمل، انما الاعمال بالنیات، تمام عمل کے دارمدار نیت پر۔ ہماری نیتیں بہت اچھی ہیں، آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اسلام کا کام کر رہے ہیں، لیکن کیا واقعی کر رہے ہیں؟ کیا وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی اسے ہم تھامے ہوئے ہیں؟ ان اسفار میں ایک بات، انسان پڑھتا ہے چیزوں کو، اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، پھر اس کو ایک پھر زندگی میں کچھ تبدیلی آتی ہے، نقطہ نظر تبدیل ہوتا ہے۔ ان اسفار میں ایک بات کو سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کیسی بصیرت تھی، سبحان اللہ، کیسا تجزیہ کرنے کا ان کے پاس فن موجود تھا۔ مالٹا میں جب وہ گرفتار رہے اور اس کے بعد ہندوستان آئے تو انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں کے حال کے 2 اسباب ہیں، 2 سبب ہیں۔ پہلا، مسلمانوں نے قرآن کو ترک کر دیا، ایک دوسرے سے نفرت میں ہو گئے۔ ان کے بعد مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان دونوں چیزوں کا جائزہ لیا، اور کہا کہ اصل میں وجہ تو صرف ایک ہی ہے، دوسری وجہ پہلی وجہ کی وجہ سے۔ کیسے؟ عربی چھوڑ کے، اب عربی ہی نہیں ہے تو ترجمے سے پڑھ رہے ہیں۔ اور میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور انہی سے میں نے اس چیز کو سیکھا۔ انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو، ترجمے میں کبھی بھی آہنگ بچا ہوا نہیں رہ سکتا۔ اور ایک واقعہ ہے، حیدرآباد میں جب ہندوستان سے ملا لیا گیا تو مصالحتی جو پروگرام ہوتے ہیں وہ سب ہو رہے تھے، اور نظام حیدرآباد اور تمام ان کے رفقا پہلی صف میں بیٹھے ہوئے،
اور تقریروں کا سلسلہ چل رہا تھا. حیدرآباد کے بہت بڑے شاعر تھے, ان کو بلایا گیا. اچھا یہ بہت ممکن ہے کہ میں شعر غلط ہے, ترجمہ کچھ ایسے ہوگا, how you became. کوئی عقل کی بات ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. تو جب ایک انسان کے شعر کا ترجمہ اور اس کا آہنگ باقی نہیں رہ سکتا, تو اللہ کے کلام کا آہنگ ترجمے میں کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا, کبھی نہیں رہ سکتا. ہم لوگ قرآن کو ترجمے سے تو پڑھ لیتے ہیں تھوڑا بہت. اچھا وہ بھی بہت کثیر تعداد نہیں. اگر میں ہاتھ اٹھانے کو نہیں کہوں گا, لیکن اگر ہاتھ اٹھوا دوں اور لوگ صحیح دل سے ہاتھ اٹھائیں تو تقریباً آدھے سے زیادہ مجموعہ ہوگا جو قرآن کو 5 منٹ ہر روز نہیں پڑھ رہا. آدھے سے زیادہ مجموعہ یہاں ہوگا جو قرآن شریف کو 5 منٹ زیادہ نہیں پڑھ رہا. تو بات شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر واپس جانے کی ہے. ان کا تجزیہ 100% صحیح ہے الحمدللہ رب العالمین. اگر ہم لوگ واپس قرآن شریف کی طرف چلے جائیں, اگر ہم لوگ واپس عربی کی طرف چلے جائیں اور ہم لوگ قرآن شریف کو اس طرح سمجھیں جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا, تو یقیناً زندگی بدل جائے گی. یقیناً پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کو ہماری ہر بات میں کچھ کہنا ہے. ہر ایک کام جو ہم کرتے ہیں یا تو وہ ہمیں اللہ کی رضا کی طرف لے جا رہا ہے یا دوسری طرف لے جا رہا ہے. ہر ایک کام جو ہم لوگ کر رہے ہیں, تو ہم لوگ اس دنیا میں ایسا کام کیوں کریں, ایسے فیصلے کیوں لیں جو ہماری 60 سال کی زندگی, 100 سال کی زندگی کے بدلے آخرت کی پوری زندگی خراب کر دیں, پوری زندگی خراب کر دیں. یہ ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے, یہ فہم, ایمان کا یہ فہم کہ اٹھنا ہے, جواب دینا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں جو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن یا تو ہمارے لیے کھڑا ہوگا یا ہمارے خلاف کھڑا ہوگا. یہ ہوگا قرآن یا تو ہمارے لیے گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. یہ ہوگا, اس بات کو یہاں بتانا ہوگا. ٹھیک اسی طریقے سے تمام جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں, ہر عمل, ہم سب لوگوں نے قرآن پڑھ رکھی ہے ماشاءاللہ. چہرے سے اور ٹوپی سے اور داڑھی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام لوگ ماشاءاللہ مدرسے کے طلبہ ہیں, تمام نے قرآن پڑھ رکھی ہے. ہمارے ہاتھ اور پیر بولیں گے اور یہ ہو کر رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کیسا ہوگا. تو ایسی بات کیوں کرنا ہے دنیا میں, ایسا کام کیوں نہ کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کے طریقے پر. آج تو فرق اس وقت کا اور اس وقت کا کیا ہے. اس وقت کا یہ ہے کہ ہم وہ سارے کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے کرنے کو, اس کو ہم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے. ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, دل کہیں اور ہے. نماز کے درمیان جو عبودیت کا جو تصور ہے اللہ کے لیے دے رہے ہیں اور سود دے رہے ہیں. کیوں؟ 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے. برداشت کرنا ناممکن ہے, تو توبہ کرنا چاہیے ہمیں ہر گناہ سے. اللہ رحمان الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. اور جب اس بات کو جان لیجیے کہ جتنا رزق ہے اتنا ملے گا. مجھے یہ بھی بتایا گیا یہاں آتے وقت کہ ہم لوگ جم کر کے جہیز دے رہے ہیں, جم کر کے جہیز دے رہے ہیں. کیوں بھائی؟ نہ لیجیے نہ لیجیے. میں جب بھی اس قسم کے جلسے میں جاتا ہوں میں لوگوں سے عہد لیتا ہوں. میں آپ سے عہد دینا چاہتا ہوں, چند ایک نہیں کئی. کیا آپ لوگ تیار ہیں اس عہد کے لیے؟ میرے پیچھے دہرائیے. میں سود کا کام نہیں کروں گا انشاءاللہ. میں کہیے, میں کسی ایسے نکاح میں شریک نہیں ہوں گا جہاں جہیز لی جا رہی ہو
یا دی جا رہی ہے. میں کسی ایسے نکاح میں شریک نہیں ہوں گا جہاں جہیز لی جا رہی ہو یا دی جا رہی ہو. یہ پورا علاقہ خاموش تھا اور وہ علاقہ بھی خاموش تھا اور ادھر بھی کسی لوگ خاموش تھے. اچھی بات ہے. اگر آپ یہ عہد نہیں کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. کم سے کم آپ 2 گناہ سے بچ گئے ہیں. آخرت میں جو گناہ ملے گا وہ تو ملے گا. اگر آپ نے عہد نہیں کیا تو آپ 2 گناہ سے بچ گئے ہیں. اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ جہیز دے رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے. یہ سمجھنا چاہیے. اچھا دیکھیے وقت بہت ہو گیا ہے. ابھی اسکول کے بارے میں بات کی گئی اور تعلیم کے سلسلے میں بات کی گئی. تعلیم پر ایک مستقل جلسہ ہونا چاہیے, بات ہونی چاہیے تاکہ وقت لگا کر کے انسان اس کو سمجھا سکے, سمجھ سکے. انشاءاللہ جو خواب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا ایجوکیشن ہب بنانے کا, یونیورسٹی بنانے کا, وہ زندہ الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ نے چاہا تو وہ ضرور پورا ہوگا. اس میں ہم سب لوگوں کو مل کر کے کام کرنا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں گی باذن اللہ تعالیٰ. اور انشاءاللہ وہاں بہترین اسکول بھی بنیں گے اور کالجز بھی بنیں گے اور یونیورسٹی بھی بنے گی باذن اللہ تعالیٰ. اب رہی بات رحمانی 30 کے جیسے پروگرام کی یہاں شروع کرنے کے سلسلے میں, تو الحمدللہ رب العالمین ہم لوگوں نے یہاں اصلاً اس چیز کو شروع کیا تھا کہ جونیئر رحمانی پروگرام یہاں شروع کیا جائے گا تاکہ وہ بچے جو 8ویں اور 9ویں جماعت میں ہیں وہ کامیاب ہو سکیں اور رحمانی 30 میں جا سکیں. لیکن انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا حوصلہ رہا تو رحمانی پروگرام بھی شروع کیا جائے گا. رحمانی پروگرام کو شروع کرنے کے لیے جو ضرورتیں ہیں وہ کافی ہیں, لیکن اس میں سے ایک جو پہلی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ یہ میری آخری بات ہوگی, ایک جو پہلی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے بچوں میں یہ بات ان کو سمجھانی چاہیے کہ ایکسلنس پیدا کرو تعلیم میں. تعلیم میں ایکسلنس پیدا کرنا ہے. ایکسلنس سے کیا مراد ہے؟ میں 2 باتیں سمجھاؤں گا, اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ایکسلنس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی CBSE اسکول میں 40% نمبر پہ پاس کر دیا جاتا ہے. 40% نمبر پہ پاس کر دیا جاتا ہے. 40% نمبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جس کو وہ دوسری جماعت میں ہے اس کو 40 نمبر آئے. اچھا مدرسے کی بھی یہی بات ہے. مدرسے میں کتنا ہے جی 40. مدرسے میں بھی یہاں 40 نمبر پہ پاس کیا جاتا ہے. دیکھیے 40 نمبر کا مطلب کیا ہے تو سمجھیے. 40 نمبر کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو 60% سمجھ میں نہیں آیا ہے. اس بچے کو جو نصاب تھا اس کا 60% سمجھ میں نہیں آیا ہے. اب اس بچے کو آپ نے دوسری جماعت سے تیسری جماعت میں بھیج دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ وہ قوم ہیں جو ایکسلنس کے بجائے یہ چاہتے ہیں کہ بچہ دھڑ اوپر جاتا ہے. ایکسلنس پیدا نہیں, اس کے اندر استعداد پیدا نہیں, صرف وہ پاس کر کے آگے جاتا ہے. اچھا دوسری جماعت کی جو کتاب لکھی گئی ہے تو مؤلف نے کس بات کو سچ مانا تھا؟ مؤلف نے اس بات کو سچ مانا تھا کہ جو پہلی جماعت ہے, جب بچہ دوسری جماعت میں آ رہا ہے تو پہلی جماعت کے تمام مواد پر وہ حاوی ہے, 100% مواد پر وہ حاوی ہے. لیکن کیا وہ حاوی ہو سکا؟ اب جب وہ دوسری جماعت میں گیا ہے تو وہ لنگڑا ہوا, وہ وہیں سے پیچھے جانا شروع ہو گیا پہلی جماعت میں. اب اس کو ماں باپ سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے, چھوٹا بچہ, اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے ہمیں کچھ پتا نہیں. چیزیں اس کے اوپر سے جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو استاد ہیں وہ جو آگے میں بیٹھے ہوئے نا 5 بچے, ان کو پڑھا رہے ہیں, ان سے بات چیت کر رہے ہیں. جو پیچھے بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ پیچھے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ آگے بیٹھنا چاہتا نہیں کیونکہ اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ استاد کچھ پوچھ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کسی کو 90% بھی آ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو 10% نہیں آ رہا, وہ تیار نہیں ہے دوسری جماعت کے لیے. 90% لا کر کے بھی وہ دوسری جماعت کے لیے تیار نہیں, تو پاس مارکس کتنا ہونا چاہیے؟
100%. 100% امتیاز نہیں، امتیازی نمبر نہیں ہے 100%. ہم لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تعلیم کا یہ سلسلہ ہم نے فیکٹری ماڈل سے لیا. فیکٹری میں کیا ہوتا ہے؟ دھڑ سامان بن رہا آتے جا رہی ہے. یہ گلاس ہے، ایک گلاس کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک آدمی کھڑا ہوا چیک کر رہا ہے. دیکھیے اس میں لگا ہوا یہاں پہ چیک، کوالٹی چیک لگی ہوئی، ٹھیک ہے نا. اب اسے لگایا چیک، وہ ایک دن میں چلا گیا. اچھا اس میں تھوڑی سی خرابی ہے، یہ دوسرے دن یہ 50% ڈسکاؤنٹ پہ بکے گا، اس میں اور خرابی ہے 25% پہ بکے گا. تو ہم لوگ جب نظام بنایا گیا تعلیم کا، ماڈرن تعلیم کا، تو جو فیکٹری ماڈل تھا، فیکٹری ماڈل کا نظام بنایا گیا. یہ جو 100% والے بچے ہیں یہ آگے چل کے بنیں گے آگے. باقی جو بچے ہیں بیچ والے وہ بنیں گے کلر کا. اور جو آخری والے بچے ہیں 40% والے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جینیٹر بنیں گے، وہ جھاڑو دیں گے، وہ پنچر لگائیں گے، وہ یہ سب کام کریں گے. تو یہ سسٹم بنایا گیا. یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ہمارا امتیازی نشان تمیز ہے. ہم ایکسلنس پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم تمام لوگوں کی یہ ضرورت ہے کہ سمجھیں کہ 100% منیمم پاس مارکس ہے. 100% منیمم پاس مارکس ہے. اگر ہم لوگوں نے اس ذہنیت کو بنا لیا تو ہمارے بچے 100% لانے لگیں گے. پہلے مرحلے میں نہ آپ پہلے مرحلے کو 50% کر لیجیے، پہلے مرحلے کو 50% کر لیجیے، پھر اس کے بعد 75% کر لیجیے، پھر اس کے بعد 80% کر لیجیے. مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہے آپ لوگوں کو کہ جامعہ رحمانی میں دارالحکمت میں عربی کے لیے اور تمام سبجیکٹ کے لیے پاس مارکس 75 سے نیچے والا فیل. فیل کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم بیکار ہو گئے، ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ تم اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کر کے اب ناشتہ کرو گے. جب ناشتہ کرو گے تب سیکھو گے انشاءاللہ. ان کی ریمیڈیل کلاس لگائی جاتی ہے. تو یہ ہے توجہ. اگر ہم لوگ یہ کر لیں تب بچوں کو رحمانی 30 کوچنگ انسٹیٹیوٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ڈائریکٹلی کامیاب ہو جائیں گے نیشنل کمپٹیشن امتحان میں. ہم لوگوں کو اس کو کرنے کی ضرورت ہے، مدرسے میں، اسکول میں، ہر جگہ انشاءاللہ. دوسری مثال جو میں دینے والا تھا اس کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے. آخری بات دوسری کی جگہ یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ دو مسلمان کے بیچ اگر تنازع ہو تو تیسرا اس کو سلجھانے والا کون ہونا چاہیے؟ صرف ایک مسلمان، کوئی اور نہیں. مجھے یہ بتایا گیا یہاں کہ ہم میں سے بہت ڈھیر سارے لوگ لاعلمی کی وجہ سے دارالقضا کے بجائے کہیں اور جا رہے ہیں اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے. کچھ معاملات ہیں جو بائی ڈیزائن سلجھائے جا سکتے ہیں. مثلا ایک مسلمان 2 دن تک بغیر وصیت کے زندہ نہیں رہ سکتا. اگر میں ہاتھ اٹھانے کو کہہ دوں تو مجھے یقین ہے کہ یہاں 99% لوگوں نے وصیت نہیں کی ہوئی. 99% لوگوں نے وصیت نہیں کی ہوئی ہے نا. بات صحیح ہے نا. اور یہ جڑ ہے ہم لوگوں میں تنازعات کی جڑ. یعنی اگر آپ کے پاس زمین ہے اور آپ کے 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 6 ہیں، جتنے بھی ہیں، اگر آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ روڈ والا حصہ کس کو ملے گا تو سوچیے کہ کیا ہونے والا حال کیا کرتے کیسا جھگڑا ہوگا. اگر آپ کے پاس ایک گلاس ہے اور آپ نے اس کو نہیں دیا کسی کو اور نہیں بانٹا تو سوچ لیجیے کیسے جھگڑا ہوگا. جب شیطان نبی کے بھائی کے دل میں آ سکتا ہے تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ کچھ نہیں. تو وصیت آج لکھی جاتی ہے اور لکھ کر کے لے کے آئیے دارالقضا. اس کو دکھائیے قاضی صاحب سے کہ جو میں نے کیا ہے یہ صحیح کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر قاضی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ نہیں یہ صحیح ہے، پھر اس پہ سائن کریں گے، مہر کریں گے تاکہ سارے لوگ پھر سے بن جائیں. آپ لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، چاہے جیسا بھی جھگڑا ہو، اس بات کو سمجھیے. اس دنیا میں جو نظام بنا ہوا ہے جسٹس کا وہ ایڈورسیریل سسٹم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وکیل، ادھر کا وکیل، پولیس، ہر کو چاہیے کہ وہ صحیح ثابت ہو. ہر کا پرفارمنس جو ہے وہ کیسے آگے جاتا ہے کہ وہ صحیح ثابت ہو.
اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی طور پر دوسرا غلط ثابت ہے۔ دارالقضا کا نظام اس کے برعکس ہے۔ اس نظام کا جو فہم ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی فائدہ ہو اور اس دنیا میں بھی فائدہ ہو۔ تو اگر آپ دارالقضا آئیں گے اور کچھ آپ کو کم ملا تو اس دنیا میں آپ کو اس سے زیادہ ملنے والا ہے، اور اس دنیا میں زیادہ مل گیا اور آپ جانتے تھے کہ آپ نے چوری کرنی ہے، جھوٹ بول لیا ہے، تو آپ کو کچھ نہیں ملا ہے۔ کیونکہ میں نے ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے بھی اس بات میں کہا کہ شاہجہاں میرا خیال ہے تاج محل لے کے تو قبر میں نہیں گئے، نہ ہی لال قلعے کو لے کر گئے، تو ہم بھی اپنی چیزوں کو لے کے قلعے میں نہیں جا رہے، مطلب قبر میں نہیں جا رہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو اس دنیا میں آپ نے پا لیا وہ دنیا میں رہ گیا، جو چھوڑ دیا اصل وہی چیز کی کام تھی، وہ وہاں ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے نظام دارالقضا کا۔ اگر آپ یہاں آئیں گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی آپ کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا کہ آپ اس محبت سے تشریف لائے، اس تعداد میں آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام حضرات کی جزائے خیر دے، ایک دوسرے سے محبت دے، اخوت دے، انشاءاللہ آپ کی تنازعات کو ختم کرے اور اس امت کو دوبارہ ویسے کھڑا کرے جیسے صحابہ اکرام کے زمانے میں امت کھڑی ہوئی تھی۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Hey,